بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان رضیہ سلطانہ اور جمال الدین یاقوت کی وفاداری کے خلاف سازش کی داستان۔ دہلی سلطنت کی تاریخ میں اگر کسی خاتون حکمران نے اپنی ذہانت، جرأت اور کردار سے ایک الگ پہچان بنائی تو وہ تھی رضیہ سلطان، اور اگر اس تاریخ میں کسی غلام نے اپنی وفاداری اور خدمت سے نام کمایا تو وہ تھے جمال الدین یاقوت۔ یہ کہانی ہے ایک بادشاہزادی اور ایک غلام کی، جو تقدیر کے دھارے میں ایک ساتھ رہے مگر سازشوں کے سمندر نے ان دونوں کو قربان کر دیا۔ شمس الدین التمش غلاموں سے بادشاہ بننے والے عظیم حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے دہلی کو مضبوط کیا، علم و عدل کو فروغ دیا اور ان کے دور میں سلطنت ترقی کی بلندیوں کو پہنچی۔ انہی کے محل میں ایک دن حبشی غلام کو خریدا گیا۔ نام تھا جمال الدین یاقوت۔ کالا رنگ، تیز آنکھیں، مضبوط جسم، نرم دل، یہی اس کی پہچان تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جمال الدین یاقوت جیسا وفادار غلام کم پیدا ہوا۔ اس نے اپنی جان سلطانہ کے نام کر دی۔ اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ حبشی نسل غلام تھا اور اس کی وفاداری ایک حکمران عورت کے لیے تھی۔ رضیہ سلطان کی تعلیم و تربیت۔ شمس الدین التمش نے اپنی بیٹی رضیہ کو لڑکوں کی طرح تعلیم دلوائی۔ وہ تلوار چلانا، گھڑ سواری کرنا، سیاست اور عدل کے رموز سمجھنا جانتی تھی۔ بادشاہ انہیں بہت پسند کرتے تھے اور کئی بار کہتے تھے، اگر میرا بیٹا رضیہ جیسا ہوشیار اور سمجھدار ہوتا تو میں تخت اس پر نشاور کر دیتا۔ وقت گزرا، جب رضیہ سلطان اپنے والد کے بعد تخت نشین ہوئی تو دربار میں کئی ترک امراء ناراض تھے۔ انہیں گوارا نہیں تھا کہ ایک عورت بادشاہ بنے، وہ بھی ان پر حکومت کرے۔ ایسے وقت میں جمال الدین یاقوت رضیہ کے قریب ترین مشیر بن گئے۔ اس دن سے جمال الدین یاقوت کے نصیب بدل کے ایک غلام جو کل تک دروازے پر کھڑا رہتا تھا، آج شاہی استقبال کا سردار بن گیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ رضیہ سلطان کے قریب ترین وفادار ساتھیوں میں سے بن گیا۔ رضیہ نے ان کی وفاداری، سمجھداری اور ایمانداری کو دیکھ کر انہیں ایک خاص عہدہ دیا، امیر آخور یعنی شاہی استقبال کا سردار۔ یہ منصب بہت طاقتور سمجھا جاتا تھا کیونکہ بادشاہ کی سواریاں، فوج کے گھوڑے اور ان کے انتظامات اسی کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ترک امیروں کے دلوں میں حسد اور نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ رضیہ سلطان جمال الدین یاقوت پر بہت بھروسہ کرتی تھی، کیونکہ اس کے والد کی نصیحت تھی کہ اس کے وفادار ساتھیوں میں یہ بھی شامل ہیں۔ وہ اکثر درباری مشورے انہی سے کرتی، اہم پیغامات انہی کے ذریعے بھجواتی۔ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ وفاداری کا تعلق ان کے والد اور ان کی نانی حضور جنہوں نے ان کو پالا تھا ان کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا۔ ایسا تعلق جو عزت، اعتماد اور قربانی پر مبنی تھا۔ لیکن دربار کے امراء نے اسے غلط رنگ دیا۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ ذات عورت ہے اور غلام سے محبت کرتی ہے۔ یہ جملہ ہی ان کی بغاوت کے لیے کافی تھا۔ ترک امراء کی سازش۔ رضیہ کی حکومت کے خلاف ترک امراء نے اتحاد کر لیا۔ انہوں نے دارالحکومت دہلی میں بغاوت کی فضا پیدا کر دی، اور اس بغاوت کو فوا دینے والی ترکان خاتون تھی۔ یاقوت کو نشانہ بنایا گیا کیونکہ وہ رضیہ کے سب سے قریب ترین مشیر تھے۔ ایک دن جب رضیہ لشکر کے ساتھ کسی مہم پر جا رہی تھی، ملکہ تونیا جو ایک طاقتور سردار تھا، اس نے اچانک حملہ کر دیا۔ اسی جنگ میں جمال الدین یاقوت کو قتل کر دیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ یاقوت نے اپنی جان نچھاور کر دی مگر شمس الدین التمش کی وفاداری اور رضیہ کی وفاداری پر آنچ نہیں آنے دی۔ رضیہ سلطان کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ وہ بادشاہت کھو بیٹھی تھی مگر عزت و وقار اب بھی ان کے ساتھ تھا۔ بعد میں ملکہ تونیا نے ان سے شادی کر لی، لیکن دونوں زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکے۔ جلد ہی انہیں غداروں نے قتل کر دیا۔ یوں ایک غلام اور ایک سلطانہ کی کہانی انجام کو پہنچی۔ وفاداری سے شروع ہوئی اور سازش اور حسد پر ختم ہوئی۔ اخلاقی سبق۔ رنگ، نسل یا درجہ انسان کی قدر کا معیار نہیں، کردار ہی اصل پہچان ہے۔ سچی وفاداری ہمیشہ قربانی مانگتی ہے۔ حسد اور نفرت کبھی کسی کا بھلا نہیں کرتی۔ اقتدار کے کھیل میں سب سے پہلے انسانیت قربان ہوتی ہے۔ رضیہ سلطان آج بھی تاریخ کے صفحات میں ایک روشن باب ہیں، ایک ایسی عورت جو مردوں کی دنیا میں جرأت کی علامت بنی، اور جمال الدین یاقوت ایک ایسا غلام جس کی وفاداری تاریخ کے سینے میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ وفاداری تخت سے بڑی تھی مگر سیاست نے دونوں کو جدا کر دیا۔ رضیہ سلطان اور جمال الدین یاقوت کی کہانی صرف ایک بادشاہ یا غلامی کی داستان نہیں، یہ انسانی برابری، وفاداری اور سازش کے خلاف سچائی کی کہانی ہے۔ رضیہ نے دکھایا کہ عورت بھی حکمرانی کا حق رکھتی ہے، اور یاقوت نے ثابت کیا کہ غلامی کے لباس میں بھی وفاداری کا شہنشاہ چھپا ہوتا ہے۔